اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 73 ہے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ولا اور نہ، تؤمنو تم مانو، الا سوائے، لمن اس کی جو، تابعہ پیروی کرے، دینکم تمہارا دین، قل کہہ دیں، ان بے شک، الہدا ہدایت، ہد اللہ اللہ کی ہدایت، ان کہ، یؤتا دیا گیا، احد کسی کو، مثلا جیسا، ما کچھ، اوتی تمہیں دیا گیا، او یا، یحاجوکم وہ حجت کریں تم سے، اندا سامنے، ربکم تمہارا رب، قل کہہ دیں، ان بے شک، الفضل فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ وہ دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 کا بڑا گہرا تعلق ہے سورہ آل عمران کی پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 72 کے ساتھ۔ پچھلی کلاس کے اندر آپ اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ سن آئے ہیں۔ ذہنوں کے اندر صرف تازہ کرنے کے لیے آیت نمبر 72 کا خلاصہ ایک بار پھر عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین یہودیوں کے ناپاک ارادے اور ناپاک سازشوں سے پردہ چاک کرتا ہے، ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور اللہ پاک بتاتا ہے کہ یہود بجائے اسلام قبول کرنے کے، وہ مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ انہیں یہودی بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ انتہائی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آئے ہیں۔ اب انہوں نے جو سازش تیار کی وہ سازش یہ تھی کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے پاس جائیں، اسلام قبول کریں، اور چند دن مسلمان رہ کر پھر وہ اسلام سے ہٹ جانے کا اور اسلام کے انکار کر دینے کا اعلان کر دیں اور دوبارہ اپنے یہودی بننے کا اعلان کر دیں۔ اس طریقے سے دو فائدے ان کو حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ ان کو یہ حاصل ہوگا کہ وہ نئے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہونے سے باز آ جائیں گے، اور دوسرا وہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم بھی اسلام کو چھوڑ جائیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی یہ پوری سازش سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 کے اندر بے نقاب کی ہے۔ اسی سازش کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور سازش کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اب وہ سازش کیا ہے؟ یہودی جب اپنے چیلوں کو، یہودیوں کو مسلمانوں کے ہاں بھیجتے کہ تم جا کر اسلام قبول کرو، اور چند دن اسلام کے اندر رہنے کے بعد تم دوبارہ سے یہودیت کو قبول کرنے کا اعلان کرو، جن اپنے چیلوں کو اس مقصد کے لیے وہ بھیجتے، یہودی پیشواؤں کو، یہودی لیڈروں کو ایک خطرہ بھی تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن یہودیوں کو ہم اس سازش کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنا آلہ کار بنا رہے ہیں، کہیں وہ سچے مسلمان نہ ہو جائیں، کیونکہ پورے عرب کے اندر یہ بات عام ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ ان پہ نثار ہو جاتا ہے، وہ ان پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ ان پہ قربان ہو جاتا ہے، دل و جان ان کو دے آتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان یہودیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھیں۔ ہم تو ان یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے غلط مقاصد کے لیے، اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو بھیجیں اور یہ ہمارے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں اور یہ سچے اور پکے مومن بن جائیں
اور پھر یہ ہماری ہی دشمنی پر اتر آئیں، ہماری ہی مخالفت پر اتر آئیں۔ اپنے اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے وہ یہودیوں کو کچھ باتیں پڑھا کے بھیجتے، ان کے ذہنوں کے اندر کچھ باتیں پیوست کر دیتے، ان کے ذہنوں کے اندر پوری طرح سے اتار دیتے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ذہن سازی کرتے، ان کی برین واشنگ کرتے، اس حد تک انہیں تیار کر دیتے کہ یہ کسی صورت بھی اسلام کو قبول نہ کرے، اسلام کو پکا قبول نہ کرے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی غلام نہ بن جائے، کیونکہ یہودیوں کو یہ خطرہ تو تھا، ہم ہیں تو جھوٹے، ہمارا جتنا بھی دین ہے یہ تعصبات پر مبنی ہے، ہمارا جتنا بھی دین ہے یہ توہمات پر مبنی ہے، ہمارا جتنا بھی دین ہے یہ کل دین سارے کا سارا غلط قسم کے نظریات پر مبنی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، مسلمانوں کے اعلیٰ ترین کردار کو دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عالی شان اسوہ حسنہ کو دیکھیں، تو کہیں حضور کے ہی ہو کے نہ رہ جائیں، کہیں پکے اور سچے اور کھرے مسلمان نہ بن جائیں۔ تو پوری طرح سے ان کی پہلے وہ برین واشنگ کرتے، ان کی ذہن سازی کرتے، ان کو تیار کرتے۔ ایک بات اور بھی اس آیت کی باقاعدہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ مفسرین کرام نے اس آیت کو قرآن کریم کی مشکل ترین آیت کہا ہے، یعنی تفسیر کے اعتبار سے اس آیت کو سمجھنا انتہائی مشکل امر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں اس انداز میں اس آیت کو سمجھاؤں کہ آپ کے لیے یہ آیت آسان ہو جائے۔ اب پہلے آپ جو پہلا جملہ ہے آپ اس پر غور کیجئے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی، یعنی تم اپنے دین کے پیروکاروں کی بات کو سننا، ان کی بات پر، مسلمانوں کی بات پر کہیں کان نہ دھرنا، ان کی بات کو کہیں انہماک سے توجہ کے ساتھ نہ سننا، تم صرف اور صرف ان باتوں کو مانو، ان باتوں کی پیروی کرو جو باتیں تمہارے دین کے پیروکار کرتے ہیں، اہل کتاب کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، بس تم صرف یہودیوں کی بات کو سنو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، مت ایمان لاؤ، مت مانو کسی کی بات کو، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی، جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، صرف ان کی بات کو مانو، بس اس کے سوا کسی اور کی بات کو مت مانو۔ اب یہ پہلی بات آپ نے سن لی، اب اس کے اندر کس قدر زہر ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب یہ آگے جو جملہ آ رہا ہے یہ پوری آیت سے ہٹ کے ایک جملہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جملہ معترضہ، اصل کلام سے ہٹ کے جو بات کی جائے اسے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ، ایک ضمنی بات۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی ایک ضمنی بات ارشاد فرما دی، فرمایا قل، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو، بس اللہ کی ہدایت کے سوا کسی اور کی بات بھلا کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ اب یہاں ایک نظریہ آپ سمجھ لیں، یہودی پوری دنیا کے اندر آج بھی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حق پر صرف یہودی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ صرف عیسائی حق پر ہیں، بس عیسائیوں کے سوا کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعصب، یہ تنگ نظری، یہ نیرو مائنڈڈ، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اور دوسرے تمام انسانوں کو گمراہی پر سمجھنا، یہ ہے وہ وتیرہ اور یہ ہے وہ سوچ کہ جس سوچ کو نیشنلزم کہا جاتا ہے، قومیت کہا جاتا ہے، قومیت پرستی آپ اسے کہہ لیں، نسل پرستی آپ اسے کہہ لیں، کہ یہودیوں کی نسل وہ حق پہ ہے، یا عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کی نسل وہ حق پہ ہے، بس
ईसाइयों के सिवा कोई हक पे नहीं, या यहूदियों के सिवा कोई हक पे नहीं। अल्लाह पाक ने ये बात असल कलाम से हट के इरशाद फरमा दी, एक जुमला मोतारज़ा के तौर पर, ज़िमनी बात के तौर पर, कि ये कहते हैं कि जो तुम्हारे दीन के पैरोकार हैं तुम सिर्फ उनकी बात को मानो, बस किसी और की बात की तरफ कान भी न धरो। जो लोग गुमराही पर मबनी होते हैं उन्हें बड़ा डर होता है, उन्हें बड़ा खौफ होता है, कहीं हमारी गुमराही का पर्दा चाक न हो जाए, कहीं हमारी गुमराही का राज लोगों पर मुनकशिफ न हो जाए, कहीं हम लोगों के सामने नंगे न हो जाएं, कहीं हमारी असलियत, हमारी हकीकत, हमारी ज़हनियत लोगों को पता न चल जाए, हमारी मनफी सोच से दूसरे लोग कहीं आगाह न हो जाएं। उन्हें बड़ा डर होता है। सच्चे लोगों को, हक पे चलने वाले लोगों को कोई डर नहीं होता। वो अपने पैरोकारों को यही कहते हैं कि भाई सुनो, सब की बात को सुनो और फिर फैसला करो कि हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। सुनो सबको, लेकिन फैसला वो करो जो हक पर मबनी फैसला हो। हक के साथ जुड़ो, हक को तलाश करो। हक की तलाश करने के लिए अगर मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करना पड़े, मुख्तलिफ शख्सियात को सुनना पड़े, तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, इसमें कोई हरज तो नहीं है। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब एक आदमी खुद फैसला कर सकता हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन ये यहूदियों को फिक्र और ये सोच खाए जा रही थी कि हम इस साजिश की बुनियाद तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ये साजिश हमारे ही गले न पड़ जाए, कहीं ये साजिश हमें ही ना ले डूबे। अल्लाह पाक ने उनकी बात को मुकम्मल करने से पहले ही, उनकी साजिश को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करने से पहले ही ये बात ज़िमनी तौर पर इरशाद फरमा दी कि जो तुम्हारे दीन के पैरोकार हैं ए यहूदियों, हिदायत वो नहीं है, हिदायत वो है जो अल्लाह की हिदायत है। हिदायत वो है जो अल्लाह ने अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतार दी है इस किताब की शक्ल में। अब आगे चलते हैं जी, देखिएगा, अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, यहां से दूसरी बात आ रही है, उस साजिश की दूसरी बात। जब वो यहूदी पेशवा अपने चेलों को भेजते इस्लाम कबूल करने के लिए और बाद में उन्हें फिर से यहूदी बनाने के लिए, उन अपने चेलों को मजहबी पेशवा दूसरा सबक ये पढ़ाते, दूसरी पट्टी ये पढ़ाते, उनके जहनों के अंदर दूसरी बात ये भरते। क्या भरते? अब वला तुमिनू को आप फिर आगे लेके आएंगे, वला तुमिनू, उनकी बात को ना मानो। अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम, और ये बात भी ना मानना कि दिया जा सकता है किसी को जैसे तुम्हें दिया गया है। अन युता, दिया जा सकता है, अहदुन, किसी को, मिसला, जैसे, मा ऊती, तुम्हें दिया गया है, जो तुम्हें दिया गया है ऐसा किसी और को दिया जा सकता है, ये बात भी ना मानना। अब इस जुमले के अंदर वो किस सोच को डेवलप कर रहे हैं, किस सोच को परवान चढ़ा रहे हैं कि ए हमारे चेलो, तुम मुसलमानों के पास जा रहे हो, इस्लाम कबूल करने के लिए जा रहे हो, चंद दिन का तुमने टोपी ड्रामा करना है, चंद दिन का तुमने ये खेल रचाना है। तो ये खेल जब रचाना और मुसलमानों के पास जाना और इस्लाम कबूल करना, तो ये बात अपने पल्ले से बांध के रखना कि जैसे इनामात तुम्हारे ऊपर किए गए हैं ऐसे इनामात किसी और के ऊपर नहीं किए जा सकते। मुसलमानों के पास जाकर कहीं इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाना, कहीं इस सोच का शिकार ना हो जाना कि जो नेमतें मुसलमानों के पास हैं वो नेमतें हमारे पास तो हैं ही नहीं, हम तो उन नेमतों से महरूम हैं, ये ना सोचना। बल्कि तुम ये सोचना कि जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं ऐसी नेमतें दुनिया के अंदर अल्लाह ने किसी और कौम को अता नहीं की। वो यहूदियों के पास जो इनामात हैं वो इनामात मुसलमानों के पास तो हो ही नहीं सकते। अब आगे चलिएगा, तीसरी बात देखिएगा। वो तीसरी बात जो उनके जहनों के अंदर पैवस्त करते, उनके जहनों के अंदर भरते, वो ये थी, औ युहाज्जूकुम इंद रब्बिकुम, औ या युहाज्जूकुम, कोई हुज्जत ला सकता है तुम पर, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। यहूदी पेशवाओं को एक तीसरा खतरा था। वो तीसरा खतरा ये था कि कहीं ऐसा ना हो ये जिन यहूदियों को हम भेज रहे हैं टोपी ड्रामे के लिए,
یہ جب وہاں جائیں تو یہ کہیں اس سوچ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں کہ کہیں کل قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں پکڑے نہ جائیں، کہیں کل قیامت کے دن یہ مسلمان ہمارے خلاف کوئی دلیل قائم نہ کر دیں، اور قیامت کے دن یہ مسلمان ہم یہودیوں کو غلط ثابت نہ کر دیں۔ اب یہودی پیشوا ان اپنے چیلوں کو، ان اپنے چمچوں کو کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی تمہارے اوپر حجت تمہارے رب کے پاس نہیں لا سکتا، تم ہی سچے ہوگے، قیامت کے دن بھی سرخرو تم ہی ہوگے، اس دنیا کے اندر بھی انعامات تمہارے اوپر ہی کیے گئے ہیں، اور کل جب قیامت کا دن آئے گا تو بھی انعامات تمہارے اوپر ہی کیے جائیں گے۔ مسلمان تمہیں اللہ کے دربار میں جھوٹا ثابت نہیں کر سکیں گے، یہ دلیل پیش نہیں کر سکیں گے تمہارے جھوٹا ہونے کی اور اپنے سچا ہونے کی۔ تم ہی حق پر ہو، یہاں بھی حق پر تم ہو، اس دنیا کے اندر بھی، اور قیامت کے دن بھی حق پر تم ہی رہو گے۔ یہ وہ تین قسم کی باتیں ان کے ذہنوں کے اندر انجیکٹ کر کے، ان کے ذہنوں کے اندر پیوست کر کے، ان کے ذہنوں کے اندر پختہ اور راسخ کر کے انہیں بھیجتے کہ یہ یہودی جو مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں عارضی طور پر اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اور دنیا کے اور انسانوں کو اسلام کے اندر جانے سے روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کو راہ راست سے اور دین اسلام سے ہٹانے کے لیے جو یہودی جا رہے ہیں، پوری طرح سے ان کو تیار کر کے، ان کی ذہن سازی کر کے مسلمانوں کے پاس بھیجتے۔ اب آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اسے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم، اللہ واسع وسعت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 بھی سن لیجئے، اس کے بعد میں دوبارہ سے اس فضل الہی کی وضاحت کرتا ہوں۔ یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو والا، الفضل فضل، العظیم عظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ یہودیوں کے ہاں ایک سوچ اور بھی تھی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ نبوت تو صرف اور صرف بنی اسرائیل کا خاصہ ہے، بس۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بلکہ آپ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل یہ گھڑتے، اور یہ دلیل ان کی اپنی گھڑی ہوئی دلیل تھی۔ اس کے اوپر نہ تورات کے اندر کوئی بیان تھا، اور اس کے اوپر نہ انجیل کے اندر کوئی بیان تھا۔ وہ یہ اپنے پاس سے دلیل بناتے کہ نبوت آ سکتی ہے تو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے اندر آ سکتی ہے، بنی اسرائیل کے سوا کوئی بھی نبوت پر سرفراز نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے کہ یہ تو ہیں ہی بنی اسماعیل میں سے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کا یہاں جواب دیا، اگرچہ یہاں پچھلی تینوں باتوں کے جوابات ہیں، لیکن بطور خاص اس بات کا جواب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، انعامات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نعمتیں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کرم نوازیاں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ انعامات خداوندی سے صرف اور صرف یہودی ہی سرفراز کیے گئے ہیں، غلط ہے یہ بات۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے نعمتوں سے سرفراز کسے کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل عظیم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تعصبات کی نفی کی گئی ہے، تمام تر غلط نظریات کی نفی کی گئی ہے، اور اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ محض اپنے آپ کو اس بنیاد پر حق کہنا، سچا کہنا کہ میں چونکہ یہودی ہوں اور میں حق پہ ہوں، یا میں چونکہ عیسائی ہوں اس لیے میں حق پہ ہوں، نہیں۔
اللہ پاک فرماتا ہے محض یہودی ہونا یا محض عیسائی ہونا یہ فضل نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جو اس کتاب پر ایمان لائے گا وہ ہوگا حق پر۔ اللہ پاک نے ساری بات کو کاٹ کے درمیان میں جو جملہ معترضہ رکھا، ان الہدا ہدی اللہ، یہ بہت بڑا میسج ہے دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے۔ کیا میسج ہے؟ کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہو۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ نظریات موجود ہیں، نسل پرستی کے، وطنیت پرستی کے، قومیت پرستی کے۔ اسلام نے ان تمام نظریات کی بھی بیخ کنی کی ہے، ازالہ کیا ہے، تردید کی ہے کہ یہ نظریات میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پختون ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں کشمیری ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح میں گورے رنگ کا ہوں اور تم جو ہے وہ کالے رنگ کے ہو، تو جو گورے رنگ کے ہیں وہ جو ہیں اچھے لوگ ہیں یا کامیاب لوگ ہیں، اور جو کالے رنگ کے ہیں وہ ناکام لوگ ہیں۔ نہیں، اسلام یہ نظریہ پیش نہیں کرتا۔ اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ روم سے صہیب آئے، حبشہ سے بلال آئے، فارس سے سلمان آئے، اور یہ سب کے سب ایک قوم کہلائے۔ یعنی دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ اس قرآن مجید کے ماننے والے ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، بھلا وہ کسی رنگ کے ہوں، بھلا وہ کسی نسل کے ہوں، بھلا وہ کسی وطن کے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیات کو ترجمہ، معنی، تشریح کے ساتھ پڑھنے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ